اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں پیغمبروں کا بالتفصیل ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط کا، حضرت نوح کا، حضرت داؤد اور سلیمان کی سلطنت نبوت بیان کی، حضرت ایوب کی بیماری اور اللہ سے دعا صحت بیان فرمائی، اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل کے حوالے دی کہ یہ سب اچھے لوگ تھے اور دین پر ثابت قدم تھے. یونس علیہ السلام پر آزمائش کا ذکر کیا اور اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ سے مدد مانگنے سے کس طرح اللہ نے آسانی سے باہر نکالا، اور ارشاد فرمایا کہ اور مسلمان بھی اس طرح نجات حاصل کر سکتے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ پیغمبر تھے لیکن اولاد نہیں تھی، بیٹے کی ضرورت تھی، حق تعالی سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول کی، بیٹا عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھ گئے. کانو یسارعون فی الخیرات. لڑکا خیرات اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق دنیا اور دین دونوں کی نیکی پر. سورۃ بقرہ میں اللہ نے بیت المقدس اور کعبے کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ بس کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہوگا اور یہی نمازیں پڑھیں گے اس طرح منہ کر کے. تو وہاں بھی فرمایا فاستبقوا الخیرات، اہم مہم کاموں میں آگے بڑھو. یہی ایک وصف تھا صحابہ میں کہ جو پیچھے نہیں ہوئے. نئے نئے زمانہ تھا اور اسلام اپنے پیروں کھڑے ہو رہا تھا. خود آپ سوچ لینا، جانیں بھی دی جا رہی ہے اور مال بھی دیا جا رہا ہے. اگر آدمی کو یہ پتہ ہو کہ یہ نیکی کی جگہ ہے اور اس میں شمولیت کی بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو پیچھے ہٹنا محرومی ہے، بد نصیبی ہے، اور آگے بڑھنا یہ انبیاء اور اولیاء کا منصب ہے. صرف نیکی کرنا نہیں کہا، کانو یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. پیچھے رہ جانے والے تو پیچھے ہی رہیں گے. اب دیکھو پیغمبر نے ایک جماعت تیار کی اور ان کو جمعے سے پہلے نکلنے کا کہا. عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ جہاد کا سفر ہے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، جمعے کا مبارک دن ہے. مسجد نبوی میں پیغمبر کی اقتداء میں جمعہ آخری پڑھی لوں. صحابہ جہاد میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ واپس آئے، شہادت ان کا فتح سے بڑھ کر محمود منصب تھا. نماز جمعے کے بعد پیغمبر کی نظر پڑ گئی اور آپ نے کہا کہ یہ آپ کیسے، آپ کا فیصلہ تو ہوا تھا نکلنے کا. اس نے جمعے کا دن اور آپ کا مسجد، آپ نے کہا خیر ہے لیکن 500 سال تم ان لوگوں سے جنہوں نے بات مان کر آگے بڑھے ہیں، ان کے بعد تم جنت داخل ہوں گے. جمعے کی مبارک دن پیغمبر سے بڑھ کر کون جانتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ جمعے کے دن نہ پہلے کھانا کھاتے تھے اور نہ آرام کرتے تھے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعۃ بعد الجمعہ. یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت عادت ہو گئی تھی کہ پیغمبر اور صحابہ کو جمعے کے دن کھانا کھلاتی تھی. نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد وہ دور آ کے بیٹھی رہتی تھی. صحابہ و پیغمبر دیکھ کے روانہ ہو تو وہ آگے بڑھتی تھی.
اور اس کی زمین تھی جو بیری بزاع سے سیراب ہوتی تھی، اور اس میں شلغم، مولی، گاجر وغیرہ یہ چیزیں اگتی تھی، اور یہ گوشت میں ڈال کر کے وہ پکاتی تھی۔ ابوبکر صدیق کی روایت ہے، کننا ننتظر الجمعہ، ہم جمعہ کے انتظار میں تھے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم اور جامع مسجد احسن، جس میں جمعے کے بعد طالب علموں کا سب کا کھانا ہوتا ہے۔ جہاں تک امت کو ہمت ہے نبی کے طریقوں سے اور صحابہ سے پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات۔ نیکی تو آخرت کا سکہ ہے۔ آخرت میں نہ ڈالر چاہیے، نہ پاؤنڈ، نہ ریال، نہ درہم۔ آخرت میں تو نیکی چاہیے۔ اجر، ثواب عظیم، درجات عالیات، یہ جو اللہ ذکر کرتے تمام چیزیں یہ آخرت کا سکہ رائج الوقت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔